بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر ویورز، سورہ فاتحہ کا ہماری زندگی میں کیا کردار ہے، یہ ایک کویسچن ہے. اس کو ہم موٹیویشنل یعنی کلرز میں یا فلیور میں جو ہے وہ اس پہ بات کرتے ہیں. آئیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ہمیں اس کے بارے میں کیا خاص بات ہے. اس کے اندر بہت سے مفکرین جو ہیں اس پہ اپنی روشنی ڈال چکے ہیں، اس کی تشریح، اس کی وضاحت، اس کی تفسیر کر چکے ہیں. ایک بندہ ناچیز کی بھی چھوٹی سی جسارت ہے، وہ پیش کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بڑے رحم والے، مہربان، شفیق اور محبت کرنے والے ہیں انسان کے ساتھ. اس کے نام سے ہم شروع کرتے ہیں. تو پہلی آیت ہے ہمارے پاس سورہ فاتحہ کی. سورہ فاتحہ کو قرآن پاک کی ایک ماں کی حیثیت سے جو کی حیثیت بھی جو ہے اس سورت کو دی جاتی ہے. سورہ فاتحہ کو قرآن پاک میں جو ہے وہ ماں کی حیثیت کا رتبہ جو ہے اس کو دیا جاتا ہے. تو یہ سٹارٹ ہوتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، بے شک تمام تعریفیں جو ہیں اس کائنات میں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، کیونکہ وہ بڑا رحیم اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا، سیکنڈ ہے الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ بڑے شفیق، مہربان، رحم والے ہیں، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں. مالک یوم الدین. مالک یوم الدین سے مراد ہے کہ اس کائنات کا جو اینڈ ہے، جب یہ ختم ہوگی، اس کی ملکیت جو ہے، اس کا اختیار جو ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہے. مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا اختیار بھی اللہ کے پاس ہے. اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ، ہم تمہاری عبادت کرتے ہیں اور تمہارے سے ہی مدد مانگتے ہیں، کیونکہ تو ہی بہترین مدد فرمانے والا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے. اس کے جو کچھ ہڈن میننگز ہیں وہ ہم بعد میں اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے لاسٹ پڑھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو ہم نے لائن پڑھی ہے، اس میں ایگریمنٹ، ایک معاہدہ انسان اور اللہ کے درمیان ہے. صراط الذین انعمت، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت، ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جس پر تو نے انعام کیا، جس پہ تو نے اپنی رحمت اور برکت کے بادل جو ہے وہ برسائے، جس کو تم نے اپنی نعمتوں سے نوازا. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب، اور اے اللہ ہمیں ہرگز ایسے راستے پر مت چلانا، غیر المغضوبی، کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پہ تو غضبناک ہوا. غیر المغضوبی، جس پہ تم نے اپنا غضب نازل کیا، اپنا غصہ دکھایا، اپنا جلال ان کو دکھایا. غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین، اور نہ ہی ان لوگوں کے راستے پر جو گمراہ ہوئے. اے اللہ تو ہمیں اس راستے سے بچا. اچھا مائی ڈیئر ویورز، اس کی جو پہلی 3 آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ان تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، that God is one, only one، کہ خدا ایک ہے، وہ ازل سے ایک ہے، وہ اب بھی ایک ہی ہے، اور وہ ابد تک جو ہے وہ ایک ہی رہے گا. یہاں پہ توحید کا پیغام ہے ان تینوں میں، کہ اللہ ایک ہے اور اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے. اچھا، اس کے بعد آیت نمبر 4 جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ان آیت میں بنیادی طور پر انسان اور خدا کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے کہ اللہ میں تیری عبادت کروں گا اور تجھی سے ہی میں مدد مانگوں گا. یہ ایگریمنٹ جو ہے
یہ مجھے بہت پسند ہے، یہ والی لائن جو ہے، جو انسان اور خدا کے درمیان میں ایک ایگریمنٹ ہے. اس کے اندر ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس سورہ کو، لیکن بدقسمتی سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھتے تو ہیں لیکن اس کی اس طرح کی تفصیل سے واقف نہیں ہے جو ہم آج اس پہ بات کر رہے ہیں. اچھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین ایگریمنٹ آ گیا. پہلے 3 آیات میں اللہ کی وحدانیت کہ خدا ایک ہے کی حقیقت بیان کی گئی تھی. دوسرے لائن نمبر جو آیت نمبر 4 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ایگریمنٹ جو کیا ہے اس کی طرف اشارہ ہے. پھر صراط اللہ زینہ، ایسے لوگوں پہ کے راستے پر ہے اللہ ہمیں چلا، انعمتا جس میں تو نے انعام کیا. یہاں مراد جو ہے وہ اللہ کی رحمت کی طرف اور برکت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم اور برکت نازل فرماتے ہیں ان پر جو سیدھے راستے پہ رہتے ہیں، جو ایک سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں. وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ وہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے. قرآن پاک میں اس کی ساری رہنمائی ہے، اور عملی نمونہ ہمیں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے عملی نمونہ نظر آتا ہے. اچھا، پھر غیر المغضوبی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے جو غضب اور غصے کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے. غیر المغضوبی جن پر تو غضبناک ہوا، تاریخ میں نظر ڈال کے دیکھیں تو یہ یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بہت تنگ کیا اور اللہ تعالیٰ ان پہ غضبناک ہوا اور ان کو بہت سے عذابوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا. وَلَضَّالِّينَ، اور جو گمراہ ہوئے، یہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نسل ہے، جو انہوں نے بیج لگایا تھا، جن کی مطلب جن کی طرف سے رہنمائی، اللہ کی طرف سے جو رہنمائی عیسائیوں کے لیے لے کے آئے تھے، یہ ان کی طرف گمراہی کا اشارہ ہے کہ وہ گمراہ ہوئے یہودیوں کے پیچھے لگ کے. تو یہاں پہ آخری لائنس میں جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا اظہار ہے. اس کو ایک مرتبہ پھر دیکھتے ہیں. پہلی 3 آیات میں توحید کی طرف اشارہ ہے کہ خدا ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں کہ خدا ایک ہی ہے اور ہم سب اس کے ماننے والے ہیں. اللہ ہمیں اس چیز کو ماننے کی بدولت ہمارے سینوں کو منور کرے، روشن کرے اور ہمیں اپنی قربت عطا فرمائے. اچھا، جو آیت نمبر 4 تھی اس میں ایگریمنٹ تھا. جو آیت نمبر 5 اور 6 تھی اس میں سیدھا راستہ یعنی دعا کا راستہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم دعا کرو کہ مجھے اے اللہ تم سیدھے راستے پر چلا. اور آخر میں اللہ کے رحم، برکت اور اس کے غضب اور جلال کی ہمیں جو جھلکیاں ہیں وہ نظر آتی ہیں. اچھا، اس میں میری پسندیدہ لائن جو آیت تھی، میں نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تو ہی جو ہے وہ سب کا مالک ہے، رازق ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، تو بادشاہ ہے. تو اس لائن میں دیکھتا ہوں کہ جو انسان کا ایگریمنٹ ہے، ایگریمنٹ پہ اگر ہم بات کریں تو انسان معاشرتی طور پر ایسا الجھا ہوا ہے کہ اگر وہ کسی تھانے میں یا کسی مالک مکان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کو کس حد تک اس کا پابند رہنا پڑتا ہے. پابند رہے گا تو ظاہر ہے اس کی عزت بھی بچی رہے گی اور اس کا جو ایگریمنٹ ہے اس کا پورا کرنے میں اس کی سچائی اور دل کی سچائی اور اس کا جو اس کی جو مطلب اس کی انٹرسٹ ہے وہ بھی سمجھ آئے گی. تو دنیا میں رہتے ہوئے انسان جو ہے وہ اپنے مالک مکان کے ساتھ یا کسی دکاندار کے ساتھ یا کسی تھانے کچہری میں جو ایگریمنٹ کرتا ہے وہ اگر توڑ دے تو اس کو کتنا نقصان ہوگا. اور ایک ایگریمنٹ اس نے خدا سے کیا ہوگا کہ اللہ میں تیری عبادت کروں گا اور تجھ سے مدد مانگوں گا. یہ ایک انتہائی افسوسناک پہلو ہے کہ آج کا انسان جیسے کہ اس ایگریمنٹ کی روح سے بہت دور بھاگ چکا ہے، اس کو چھوڑ چکا ہے، اس کو نظر انداز کر رہا ہے، اس کی طرف دھیان اس کا بالکل نہیں ہے. اور وہ ایک آج کے دور کا انسان ایک ایسی دنیا میں ہے جو نظر آتی ہے، جیسے محاورہ ہے کہ سینگ از بلیونگ، جو نظر آتا ہے اس پہ انسان زیادہ یقین رکھتا ہے. تو یہ جو انسان کے ارد گرد، میں ایگریمنٹ کے پوائنٹ پہ بات کر رہا ہوں کہ انسان کے ارد گرد جو دنیا اس کو نظر آ رہی ہے وہ اس پہ یقین رکھتے ہوئے اس میں بھاگتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دنیا نظر آ رہی ہے جس میں جنگلات ہیں، سمندر ہیں، پہاڑ ہیں، چوٹیاں ہیں، باغات ہیں، سبزہ ہے،
زمینی علاقے ہیں، بہت سے زیادہ ہمیں بڑے بڑے جو سائنسی جو آپ کہہ لیں کہ نمونے ہیں جہازوں کے، راکٹس کے، آبدوزوں کے، اور جو ریڈار سسٹم چاند پہ انسان نے سیٹلائٹ سسٹم لگایا، وہ یہ ساری ترقی جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے انسان کو، ایگریمنٹ کے نقطے میں بات کر رہا ہوں. لیکن اسی نظر آنے والی دنیا اور اسی نظر آنے والے ایک دنیا کے سافٹ ویئر کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر بھی ہے جو نظر نہیں آتا، اور وہ سافٹ ویئر ہے خدا کا سافٹ ویئر. وہ سافٹ ویئر ہی اس کائنات کو پہلے دن سے چلا رہا ہے، ابھی تک چل رہی ہے اور آگے بھی ایسے ہی چلتی رہے گی. تو کہنے کی ضرورت یہ ہے کہ دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اس ایگریمنٹ میں انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے کیا تھا یا ابھی بھی کیا ہوا ہے، اس سے اتنی لاپرواہی یا اس سے اتنی دوری انسان کے لیے کیا فائدہ اور نقصان لے کے آئی ہے. اس پہ مزید ہم انشاءاللہ بائی دی گریس آف گاڈ کسی نیکسٹ لیکچر میں اس پہ بات کریں گے اور تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ انسان نے اللہ کے راستے جو فلاح کا، اصلاح کا، بہتری کا، سکون کا، تسلی کا، راحت کا، تسکین کا، مسرت کا جو راستہ تھا اس کو چھوڑ کے اس کے عملی نمونے بھی انسان کے پاس موجود ہیں، اس کے پاس تصوراتی نمونے بھی موجود ہیں، لیکن پھر بھی انسان اتنا غافل ہے، سویا ہوا ہے کہ اس کا دل اس حد تک بیمار ہے کہ اس کے بیمار دل میں وہ کیفیات کیسے آ سکتی ہیں. اگر ایک زمین بنجر ہو وہاں کوئی بیج نہیں لگ سکتا، نہ ہی وہاں پہ کوئی پھل اگایا جا سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ، سی یو انشاءاللہ ویری سون. تو ہماری زندگی میں کردار سورہ فاتحہ کا یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور آپ بھی کوشش کریں، ضرور کوشش کریں. کیوں نہیں کوشش کر سکتے؟ آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، کام کرتے ہیں، ملتے ہیں، رشتوں کو نبھاتے ہیں، تعلقات کو نبھاتے ہیں، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ ہم کرتے ہیں. لیکن یہ کیوں نہیں؟ سورہ فاتحہ کا ہماری زندگی میں کردار ایک لائن میں اپنی بندہ ناچیز جسارت کروں گا پیش کرنے کی، ایک لائن میں وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہماری زندگی میں جو کردار ادا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں اور آنے والی دنیا میں بھی سکون، راحت، آرام چاہتے ہیں، تسلی چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، تو ہمیں سورہ فاتحہ کو پڑھنا چاہیے. اس کے اندر ایگریمنٹ کی بات کو خاص طور پر غور کرنا چاہیے اور اپنی اصلاح، بہتری اور فلاح کے لیے ضرور جدوجہد کرنی چاہیے. یہ خدا کا کلام ہے، یہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ ازل سے سچ تھا، آج بھی سچ ہے اور ہمیشہ سچ رہے گا. تھینک یو ویری مچ.